بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر محترم بھائیوں اور دوستوں، سوشل میڈیا پر جو آگ لگی ہوئی ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے، آپ سب جانتے ہیں سیاسی لیڈروں نے مرزا صاحب پر جو اعتراضات کیے ہیں یا مرزا صاحب سے جو اختلافات اپنے ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے، عمران ریاض صاحب منظر عام پر آئے اور آفتاب اقبال صاحب بھی منظر عام پر آ گئے۔ چلے عمران ریاض صاحب کا مسئلہ تو تھوڑا الگ ہے، انہوں نے 7 ماہ پرانی ایک پوڈ کاسٹ مرزا صاحب کی دیکھی اور اس میں سے مخصوص چند کلپس کاٹ کر مرزا صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ دیکھیں علی بھائی تو پہلے دن سے ان مسائل کو ڈسکس کر رہے ہیں، انہیں خان صاحب سے اختلاف بھی تھا اور خان صاحب سے اتفاق بھی تھا۔ یہ تو علم کے ہر باب میں ہے، آپ سائنس میں دیکھ لیں، آپ دین کے اندر دیکھ لیں، فلسفہ میں دیکھ لیں، ہر علم کے باب میں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، اتفاق رائے بھی ہوتا ہے۔ اب یہ غصہ کرنا کہ مرزا صاحب نے خان صاحب سے اختلاف کیوں کر لیا یا ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیوں کیا، ان کی سیاسی پالیسیوں سے مرزا صاحب کا اختلاف کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر مناظرے کا چیلنج، میرے ساتھ لائیو بات کر لیں، میرے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو میں کیا سمجھ رہا ہوں کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ جرأت کیوں کی ہے، یعنی کہ ہم آپ کو وضاحت پیش کرتے ہیں۔ اور علی بھائی آگے سے جو بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہی جرم، یہی غلطیاں جب اپوزیشن کر رہی تھی تو آپ تو سننے کو تیار نہیں تھے، اب آپ پر وہ دہرائی جا رہی ہیں باتیں تو آپ اپنی وضاحت کے لیے سامنے آ گئے۔ یہ وہی معاملہ ہو رہا ہے کہ طارق مسعود صاحب کا جو گھرانہ ہے، مذہبی گھرانہ، نسب کے لحاظ سے بات نہیں کر رہا، پہلے وہ گستاخی کی توبہ بھی سننا پسند نہیں کرتا تھا کہ گستاخ رسول سے بات سننی ہی نہیں ہے، اس نے گستاخی کر دی، بات ختم۔ لیکن یہی مسئلہ جب طارق مسعود صاحب کے ساتھ ہوا، قرآن کے حوالے سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے وہ معافیاں مانگ رہے ہیں، وضاحتیں دے رہے ہیں۔ حسن الیاس صاحب نے بھی کاؤنٹر کیا، محمد علی مرزا صاحب نے بھی کاؤنٹر کیا، پھر اب آپ توبہ کیوں سن رہے ہیں طارق مسعود کی؟ آپ کے ہاں تو توبہ سنی ہی نہیں جا سکتی، قبول تو چلیں دور کی بات ہے، آپ سننا ہی پسند نہیں کرتے۔ تو یہاں پر بھی علی بھائی نے جو آئینہ دکھایا ہے، کل کو آپ دوسری جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے غلط عزائم کو بیان کر رہے تھے، ان پر سیاسی تنقید کر رہے تھے، اور اسی پہلو نے آپ کو وائرل بھی کیا، لوگوں نے آپ کی باتیں سنی۔ آج جب آپ کے ساتھ وہ باتیں ہو رہی ہیں اور علی بھائی نے وہ ہائی لائٹ کر دی تو آپ کو غصہ آ گیا۔ باقی میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں نے ان چیزوں کو اتنا ڈیپتھ میں جا کر دیکھا ہے، موٹی موٹی باتیں جو میرے ذہن میں آئیں میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ انجینئر صاحب سے مجھے بھی اختلاف رائے ہے، علمی طور پر، سیاسی طور پر، لیکن جو بات غلط ہے وہ غلط ہے۔ اب انہوں نے لائیو بلایا ہے نا، آ جائیں لائیو، اور میں ان حقائق کے پس پردہ کیا معاملات ہیں اس پر بھی میں نہیں جانا چاہتا۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب کی بھی فین فالوئنگ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، عمران ریاض صاحب ہوں یا آفتاب اقبال صاحب ہوں، یہ ویڈیو کھیلنا چھوڑ دیا جائے۔ آپ کے اچھے تعلقات ہیں، آپ اچھے مراسم میں ہیں، بھائیوں کے مابین جب اختلاف ہوتا ہے تو وہ میڈیا پر لانے سے پہلے رابطے کے ذریعے حل کیا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے مرزا صاحب سے رابطہ کیا، آپ کی فون پر بات ہوئی، آپ ملاقات کرنے گئے، مرزا صاحب نہیں مانے، ضد پر آ گئے تو آپ نے ویڈیو چڑھا دی؟ ایسا ہوا ہے؟ بیان کریں نا، کوئی ثبوت آپ کے پاس۔ آفتاب اقبال صاحب وہاں پر جو اخلاقیات ہمیں سکھا رہے ہیں کہ مرزا صاحب تو کہہ کے بات کرتے ہیں، نارمل نوٹ میں بات کی جاتی ہے، وہ جیسے اکھاڑے میں بندہ کھڑا ہوتا ہے اس طرح چیخیں اور گلا پھاڑ کے بات کرتے ہیں۔ بھائی یہ پنجابی کا ایک انداز ہے۔ آپ نے ان کی میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری پر بھی اعتراض کیا۔ دیکھیں میں گراؤنڈ ریالٹی پہ بات کر رہا ہوں، لوگوں کو عجیب تاثر آ جاتا ہے کہ خود اس کا وکیل ہے، اس کا وکیل ہے، کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، علمی اعتبار سے اختلاف اپنی جگہ، بحیثیت انسان کمال آدمی ہیں، تو جو اچھی بات ہے میں ان کی بیان کر رہا ہوں، جو غلط ہے میں وہ بھی بیان کرتا رہتا ہوں۔ تو مرزا صاحب اپنے ادارے میں کیسے تھے؟ ڈیفنس منسٹری میں انہوں نے کام کیا ہے، وہاں جا کر پوچھ لیں، بے اعتبار ملازم وہ کیسے تھے؟ وہاں پر وہ چیخیں مارتے تھے، مشینوں کے ساتھ لڑائیاں کرتے تھے، تو اس کا انجینئرنگ سے کیا تعلق؟
رہی بات کہ آپ ان کی ماڈرن ایجوکیشن پر تنقید کر رہے ہیں کہ پڑھا لکھا آدمی ایسی بات نہیں کرتا، تو معذرت کے ساتھ آپ کبھی لاہور کی سڑکوں پر جا کر دیکھیں، پارکوں میں جا کر دیکھیں، ٹی ہاؤس میں جا کر دیکھیں جو انارکلی کے پاس ہے، اب وہاں پر تو آپ کو بڑا ادبی ذوق ملے گا، اونچی آوازوں میں شاعری کی جا رہی ہے، نثر میں بات کی جا رہی ہے، اعلیٰ کلام پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں کلام میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ مرزا صاحب کو عورتیں بھی سنتی ہیں، اتنا تو آپ حسن ظن رکھیں کہ مرزا صاحب نے کون سی ایسی بد اخلاقی پر مبنی بات کر دی یا اخلاقی گراوٹ کا وہ شکار ہو گئے ہیں، کیڑی گال کر چھڑی دسو تو صحیح جو آپ اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں۔ بھائیوں میں اختلاف اس طرح سے ہوتا ہے، یعنی کہ آپ ان کو جو اخلاقیات سکھا رہے ہیں بد اخلاقی کے سٹیج پہ چڑھ کر، اللہ ہی معاف کرے، یعنی کہ لوگوں نے اگر آپ سے اخلاقیات سیکھنی ہے تو آپ کا لہجہ بھی اچھا ہونا چاہیے نا۔ مرزا صاحب پر آپ نے یہ تنقید کر دی، ممبر پر بیٹھ کر وہ تو طرح کرتا ہے یا اونچی آواز میں بات کرتا، سامنے سارے ڈورے بیٹھے ہوئے، اور بھائی آپ کبھی انڈیا کے پنجاب میں جائیں، یہ ہماری پنجابی کی ثقافت ہے، ٹھیک ہے آواز تھوڑی نارمل ہونی چاہیے، لیکن آواز کا اتار چڑھاؤ اس کا بد اخلاقی سے کیا تعلق؟ پھر مرزا صاحب نے کہا جی وڑ گیا، اور بھائی یہ وہ وڑنا نہیں ہے جہاں آپ جانا چاہ رہے ہیں، آپ کو بھی عورتیں سنتی ہیں، خام خواہ اس مثبت جملے کو آپ نے کہاں کا کہاں پہنچا دیا، اور اس کی وضاحت تو اس بندے نے بھی کی ہے جس کا یہ جملہ ہے، مروت صاحب نے خود اس کی وضاحت کی ہوئی ہے، بہت سے لوگ اس کی وضاحت کر چکے ہیں، تو خام خواہ آپ پانی اچ مدھانی، اور آپ مرزا صاحب پر یہ بات کریں کہ وہ ممبر پر بیٹھ کر، آپ کو پتا ہے آپ کس ممبر پر بیٹھے ہیں، یہ آفتاب اقبال صاحب کے الفاظ ہیں، چلیں بھائی وہ ممبر پر بیٹھ کر جو کر گئے سو کر گئے، جو آپ ان کی غلطی ان کو بتا رہے ہیں، یہ انبیاء کا انداز ہے، یہ حکمت کے ساتھ نصیحت کرنا ہے، یعنی کہ علماء کو ایک وقت تھا کہ آپ انجینئر صاحب کی تعریف کرتے تھے کہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دین ہمارا کتابوں سے آیا ہے، بابوں سے نہیں آیا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، آپ آج اختلاف کر رہے ہیں تو یہ آپ کا حق ہے، بیان کس طرح سے کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ پی ٹی آئی سے اختلاف کرے تو وہ بدتمیز ہو جاتے ہیں، چونکہ اختلاف کرتے وقت بعض اوقات انسان اگر آپے سے باہر بھی ہوا ہے تو آپ اس کے لہجے پہ تنقید کریں، اس کے انداز بیان پر تنقید کریں، میں نے کبھی نہیں روکا، وہ آپ الفاظ کیا استعمال کر رہے ہیں، لیکن آفتاب اقبال صاحب نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ہم ان کو بد اخلاق کہیں، میں تو کمپیریزن کر رہا ہوں، کرٹیکل انالیسز کر رہا ہوں کہ ان کو اخلاقیات سکھائی جا رہی ہے اور آپ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، انجینئرنگ آپ کا تخلص ہے، سامنے ڈورے بیٹھے ہوئے نے، یعنی کہ مسئلہ صرف آپ کو اس بات سے ہے کہ انہوں نے خان صاحب کے بارے میں کچھ نامناسب باتیں کہہ دی جو آپ کی نظر میں نامناسب ہیں، تو یہ تو ہر جگہ ہو رہا ہے، ایک صحافی یہی کرتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے ناراض بھی ہوتا ہے، اور ممبر پر بیٹھنے کی وجہ سے آپ ان کو معصوم قرار دیں کہ وہ ممبر پر بیٹھے ہیں تو انہیں ان باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے، بے شک کرنا چاہیے، لیکن جس طرح سے اصلاح کی جا رہی ہے ان کا لہجہ کیسا ہے؟ انبیاء کا تو یہ شیوا تھا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ کہ وہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، اچھائی سے دیتے ہیں، تو آپ کا چہرہ، آپ کا لہجہ اور آپ کا انداز بتا رہا ہے کہ آپ کو غصہ چڑھا ہوا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے غامدی صاحب پر اور جی سی آئی ایل پر بھی یہی اعتراضات تھے، جی میری گل نہیں کرائی، ایک انا ہے نا انسان کی، تو خدا را اپنی اخلاقیات پر آپ خود غور کر لیں، دوسروں کو اخلاقیات سکھانے سے بہتر ہے کہ ہم خود اپنی اخلاقیات ٹھیک کر لیں، اور کسی کی بات آپ کو پسند نہیں ہے تو اچھی بات ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو منظر عام پر لے کر آ جائیں؟ اگر آپ کے نزدیک مرزا صاحب نے کچھ غلط کیا ہے تو آپ بھی تو وہی کام کر رہے ہیں، خاموش ہو جائیں، صبر کر لیں، برداشت کر لیں، یعنی کہ آپ بھی دوسروں کو وہی کچھ بتانا چاہتے ہیں جو آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے، تو عجیب ہی ایک مخمصہ ہے، لوگ کیا کریں، کس طرف جائیں؟ دیکھیں سیاست کے اندر یہ چیزیں چلتی ہیں، انجینئر صاحب پاکستان کے ایک شہری ہیں، ریسپیکٹڈ سٹیزن ہیں، ان کا حق بنتا ہے وہ کسی سیاسی پارٹی سے اختلاف کرے، کسی سیاسی پارٹی سے اتفاق کرے، عین ممکن ہے مجھے بھی ان کی بہت سی باتوں سے اختلاف، ہم بیان بھی کرتے رہتے ہیں،
لیکن یہ جو اخلاقیات کا ہم نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے نا، یہ بڑا نامناسب ہے، اس کو ہمیں دیکھنا ہے اور غور کرنا ہے۔ آپ بڑے بھائی ہیں مرزا صاحب کے بھی، ہمارے بھی آپ بھائی سمان ہیں، لیکن سامنے والا غصہ ہی کر جاتا ہے، یار یہ تو میرے پیچھے ہی پہ گئے، وڑ گیا تو ترا، یہ سب پنجابی ہے، میں پہلے عرض کر چکا، یہ آپ نے فضول ہی ایک بات کی ہے، اور تنقید کے آداب یہ نہیں ہوتے۔ آپ ماشاءاللہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ حالات کیا ہیں، علم کیا ہے، ریسرچ کسے کہتے ہیں، انالیسس کرنا کسے کہتے ہیں۔ لیکن آپ تو وہاں پر یہ ظاہر کر رہے تھے کہ انجینئر صاحب بالکل روندہ درگاہ ہو گئے ہیں، آپ یہ مزید بات نہیں کریں گے۔ معذرت کے ساتھ بد اخلاقی پر امت اتر آئے تو ایسے ایسے کلپ وائرل ہو جائیں گے نا سیاسی پارٹیوں کے، وہاں پر تم کبھی نہیں بولتے، علماء کے۔ اب چونکہ یہ ان کا پرسنل میٹر بن گیا نا علی بھائی کے ساتھ، تو وہ ان کی وہ باتیں نکالی جا رہی ہیں۔ تو بہت سی باتیں ہماری زبان سے جڑی ہوتی ہیں، ثقافت سے جڑی ہوتی ہیں، ایک بندے کا مزاج بھی ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے ایک بار وضاحت بھی کی تھی کہ میں گھر میں اونچی آواز میں چائے یا پراٹھا نہیں مانگتا، یہ ایک مزاج ہے نا گفتگو کرنے کا، یعنی کہ اب غامدی صاحب کتنے اخلاق پسند آدمی ہیں، علی بھائی سے زیادہ اچھے مزاج ہے ان کے، میٹھا اور دھیما مزاج ہے، ان کی اخلاقیات کی تو آپ نے کبھی تعریف نہیں کی، چونکہ ان سے ایک الگ مسئلہ بن گیا۔ بیلنس رکھے نا پھر معاملات کو۔ اچھا علی بھائی کی ایک جگہ پر تعریف کر دی، اب ان سے سیاسی اختلاف ہے، اچھا سیاسی اختلاف ہے تو وہ ڈسکس کرے نا، پرسنل کیوں ہو گئے آپ؟ سیاسی اختلافات ڈسکس کرے نا، کہ یہ ہمارے تحفظات ہیں، ہم اختلاف کرتے ہیں، علی بھائی کو یہ نہیں کہنا چاہیے، ہم وضاحت دینے کو تیار ہیں، اس طرح بات ہو نا۔ لیکن آپ تو ان کے انداز بیان کو لے کے بیٹھ گئے، ان کی پورے اس ڈسکورس کو لے کے بیٹھ گئے، اور ان کی ان معاملات کو لے کے بیٹھ گئے۔ باقی ادب و احترام کو تو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے نا، باقی آپ کے ذاتی معاملات ہیں، ہمیں اس میں نہیں پڑنا چاہیے۔ میں نے بس اس انداز کو محسوس کیا کہ اگر ادھر سے بے اعتدالی ہوئی ہے تو آپ کون سا انصاف پر مبنی بات کر رہے ہیں، آپ بھی تو اس کو دیکھیں نا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل سے بے نیاز کرے۔ رمضان ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، عبادات میں لگیں، سب کے لیے دعا کریں۔ ہم علی بھائی کے لیے بھی دعا کرتے اللہ تعالیٰ مزید ان کی ہدایت کا فیصلہ کرے، ان کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ بڑی آزمائش ہے، انسان جب میڈیا پر آتا ہے تو ہر طرف سے اس کو گھیر لیا جاتا ہے، فتنوں کا شکار وہ ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے استدراج بھی ہوتا ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے، ہم سب کے لیے دعا گو ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔